پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل نہیں کیا کہ نماز سے سلام پھرتے ہی آپ نے ہاتھ اٹھا دیے ہوں اور صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھائے اور آمین کہا، نہیں، بلکہ اس وقت انسان انفرادی طور پہ جو مرضی دعا مانگے، لیکن اجتماعی دعا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کرام سے کوئی ایسا عمل ثابت ہے کہ امام سلام پھیرے اور مقتدیوں کی طرف منہ کرے اور ہاتھ اٹھائے اور سارے اجتماعی شکل میں دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم، وبعد۔ سامعین و ناظرین، اپنی کلپ میں غالباً شیخ توصیف الرحمان کی زبانی آپ نے سنا کہ نماز کے بعد جو ہے سنت سے، حدیث صحیح سے دعا کرنا ثابت نہیں ہے، خصوصاً اجتماعی دعا۔ ظاہر ہے نماز سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ کی ہو، یہی وہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ کتنا جھوٹ ہے یہ اور کتنا امت کو گمراہ کرنے کا پہلو ہے، آپ بس پازیٹیو اعتبار سے دلیل پہلے سن لیں اور خود بخود آپ فیصلہ کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ عز و جل پارہ نمبر 24 میں سورہ نمبر 40 یعنی سورہ مؤمن میں آیت نمبر 60 میں یعنی 60 میں ارشاد فرماتا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور اے مومنو، اے لوگو، تم سب کے رب نے کہا تم سب میرے لیے یا میری بارگاہ میں دعا کرو، استجب لکم، میں تم سب کی دعا قبول کروں گا۔ میں یہ سب کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ ربکم یہ بالکل پلورل کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ، کا واحد کے لیے آتا، کما دو کے لیے آتا، کم تم سب کے لیے، ادعونی یہ بھی جمع کا صیغہ ہے اور لکم یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ تو آپ ذرا سمجھیں کہ اللہ پاک نے جمع تم سب دعا کرو، یہ اجتماعیت پر دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ خیر، قرآن پاک سے اچھا وعید دیکھیے کہ بے شک وہ لوگ، اس کے بعد ہی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری بارگاہ میں دعا کرنے سے کترائیں گے ہم اسے جہنم میں دھتکارتے ہوئے داخل کر دیں گے۔ دیکھیے اجتماعیت، دعا کی اجتماعیت دیکھیں آپ۔ خیر، یہ تو قرآن پاک سے آپ نے دیکھا۔ اسی طرح آپ ایک اور آیت دیکھیے، سورہ الم نشرح میں مشہور آیت ہے، مشہور سورہ ہے، اللہ سبحانہ حبیب پاک ہی کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ، تفسیر کی دنیا میں دیکھیں، اے حبیب جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو دعا میں مشغول ہو جائیں۔ اب آپ غور کریں، نماز سے فارغ ہو جائیں تو دعا میں مشغول ہو جائیں۔ کیا نبی پاک کی غار حرا والی نماز مراد ہے؟ نماز سے فارغ ہو جائیں، تفسیر میں آپ دیکھیے، اے من الصلوات المفروضہ، فرض نماز سے فارغ ہو جائیں، دعا میں مشغول ہو جائیں۔ تو کیا بغیر جماعت کے نبی نماز پڑھتے تھے؟ تنہا نماز پڑھتے تھے؟ اور جب دعا میں مشغول ہو جائیں تو صحابہ کیا کرتے؟ اچھا، یہ آمین کا تصور کن کے لیے ہے؟ دعا کرنے والے کے لیے آمین کا تصور نہیں ہے، دعا سننے والے کے لیے آمین کا تصور۔ آمین دعا سننے والا بولتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ تو قبول فرما۔ خیر، تو یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ جماعت فرض نماز کے بعد دعا کی تلقین ہے، وہاں اجتماعیت کی تلقین ہے۔ تو آیت قرآنیہ سے تو آپ نے سمجھ لیا کہ دعا کرنا یہ قرآن اور توحید کا حکم ہے۔ اب حدیث پاک میں سنیے اجتماعی دعا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، سنیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ مسلم، صحیح مسلم، باب استحباب الذکر بعد الصلاۃ، حدیث نمبر 138 میں۔ خدا، ترجمہ دیکھ، خدا واحد کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اس کا کوئی شریک ہے، کائنات کی سلطنت اسی کی ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، خیر کی تمام چیزیں اسی کے اختیار میں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، تو جس کو عطا فرمائے اس کو کوئی محروم نہیں کر سکتا، اور جس کو تو محروم کر دے اسے کوئی نواز نہیں سکتا۔ تیری تدبیر کے مقابلے کسی کی کوشش یا کسی کوشش کرنے والے کی کوشش کارآمد نہیں ہو سکتی۔
اب غور کرتے چلے جائیں صحیح مسلم کے ام المومنین حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد اس دعا کو کے بقدر بیٹھا کرتے تھے. اس دھیان دیجیے, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ترمذی شریف باب ما یقال اذا سلم, حدیث نمبر 298. اے اللہ تو ہی سلامتی ہے اور تجھ سے ہی سلامتی حاصل ہو سکتی ہے, تیری ہی ذات بابرکت ہے اے بلند شان اور عظمت والے. اور دیکھیے ام المومنین حضرت ام سلمہ سے روایت ہے, خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. ابن ماجہ کتاب عمل اللیل واللیل, کتاب عمل اليوم واللیل, حدیث نمبر 925. اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم اور مقبول عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں. تو کیا معلوم ہوا قرآن پاک کی آیتوں سے, حدیث پاک سے, کہ نمازوں کے بعد دعا کا اہتمام یقیناً ہونا چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ کل تک اہل حدیث اور ان مولویوں سے اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ کا لفظ بول کر غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اب اللہ سے مانگنے کے لیے بھی یہ لوگ مطلب یہ کہ سنت کے خلاف اور صحیح حدیث کے خلاف کا فتویٰ دے رہے ہیں. بھائی اگر اجتماعی طور پر بھی کوئی مانگ رہا ہے تو اللہ ہی سے مانگ رہا ہے. کل تک تو تم غیر اللہ سے مانگنے کے حوالے سے بولتے تھے, آج اللہ سے مانگنے کے لیے بھی بولا جا رہا ہے. اب مطلب لاجکلی طور پر بولوں کہ اگر اجتماعی دعا تمہارے نزدیک غلط ہے, اور اپنے لاجک کے اعتبار سے صحیح حدیث سے تو ابھی آپ نے دیکھ ہی لیا, قرآن پاک سے بھی دیکھ لیا, اگر غلط ہے تو اب آپ بتائیے, ایک محفل میں آپ بیٹھے ہوں اور کسی شخص نے ایسا جملہ کہا, اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے, تو کیا وہ سب لوگ آمین نہیں کہیں گے؟ وہ جب محفل والے آمین نہیں کہیں گے؟ کیا ایسی کوئی محفل نہیں ہوتی ہوگی ان لوگوں کی کہ جن محفلوں میں یہ بیٹھتے ہوں گے پھر کہا جاتا ہوگا اے اللہ ہم جو بیٹھے قبول فرما, اور پھر سب لوگ جب آمین بولے ہوں گے, تو یہی تو اجتماعی دعا ہے. تو آپ کرو تو سنت ہو جائے, اہل سنت کے لوگ کریں تو بدعت ہو جائے. یہ کیسا طرفہ تماشا ہے؟ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان خبیثوں سے ہمیشہ محفوظ اور مامون فرمائے.